سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अफ़ज़लुन्नासी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पार और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद आला है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرب کو پسند فرمایا، پھر عرب سے قریش کو پسند فرمایا، پھر قریش سے بنو ہاشم کو پسند فرمایا، پھر بنو ہاشم سے مجھے پسند فرمایا، تو میں اس مخلوق میں سب سے افضل ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر آدمی کو اس کی سمجھ آ جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دنیاوی مال و متاع اور اخروی دولت۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے، وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ملعون ہے، اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کریم کی نگاہ میں ایک پرے کاہ کی ہے۔ ایک بکری کا مردہ بچہ کان کٹا جو ہوتا ہے، جو اس کی ویلیو لوگوں کی نظروں میں ہے، رب تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اس سے بھی کم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر قیمت ہوتی دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے، جس طرح ایک آدمی جائے اور وہ دریا میں اپنی انگلی بھگو دے تو وہ کتنا کچھ حاصل کر لے گا۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اور آدمی اپنے دل کو اس میں لبا لیتا ہے، اس کی رعنائیاں اور رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کا تخت ہوا پہ جا رہا تھا، جنات تھے ساتھ آپ کے دائیں بائیں، اور انسان تھے اور ملائکہ تھے۔ تو ایک آدمی بنی اسرائیل کا، اس نے دیکھ کر کہا کہ جناب کمال ہے، آپ کو تو اتنا بڑا جو عظمت عطا کی گئی ہے اور اتنا ملک آپ کو دے دیا گیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا، یہ سلطنت فانی ہے، مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ تو آدمی کو اس دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی یا مسافر ٹھہرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنی مختصر زندگی ہے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ زندگی تو ہوس زر میں بسر کرتے رہے، اور ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی میرے بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے بڑی کمال کی بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، جیون جھوٹا نامہ تے موت کھڑی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر رل ستے۔ الٹیمیٹ آدمی کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو قبر ہے، اور قبر کے بعد جب حشر میں اگر وہ نیک اعمال ساتھ لے کے جائے گا، اگر اپنی نیت کی درستی لے کے جائے گا، تو پھر وہاں جو ہمیش رہنے والی زندگی ہے وہ ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی شام زندگی صبح دوام زندگی، اقبال نے کہا تھا۔ وہ پھر ہمیش رہنے والی زندگی ہے۔ اس کی نعمتیں، وہ جو جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اپنے بندوں کو، جب ان کو معافی مل جائے گی، اپنے نیک بندوں کو جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، شہداء کو، صالحین کو، اور انبیاء کی شان تو وراء الورا ہے، تو پھر وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمت، آدمی ہنسے گا کہ یہ کیا تھی جن کو ہم نعمتیں سمجھتے رہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے، یہاں جو بوئیں گے آگے جا کے کاٹیں گے۔ اس لیے یہ لمحات جو ہیں، یہ بہت چند روزہ زندگی جو ہے، اس کے لمحات
اللہ کی بندگی میں گزارنے چاہیے اور اپنے قلب کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی محبت سے لبریز رکھنا چاہیے. دل میں یہ دنیا کی جو ہوس اور مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ قربان جاؤں، حکمتوں کے کلزم پوشیدہ ہیں. ایک ایک ارشاد پاک لے لیں، اس میں کتنی گہرائی ہے. ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے، بھیڑوں کے گلے میں چھوڑ دیا جائے، بھیڑوں کے اندر اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و جان کی محبت انسان کے دین کو پہنچاتی ہے. یہ جب محبت دل میں گھر کر جاتی، اس لیے ایک ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء امین ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے دین سے بچو. آج ہم نے دیکھا کہ جو لوگ، جو اہل دین، جو دین کے علماء دنیا کی محبت میں ملوث ہو گئے، ہم نے دیکھا ناموس رسالت پہ بھی سودے کر دی، ہم نے دیکھا اپنے دین کو بھی فروخت کر دیا، ہم نے دیکھا دینی غیرت بھی چلی گئی. تو اس لیے یہ چند روزہ زندگی جو ہے اس کے بدلے میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میرے ساتھ آج میری اس علمی میں شریک ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ابھی کمزوری رہ گئی ہے، بیماری سے اللہ نے شفا عطا فرما دی. میری مراد پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر پروفیسر بشار اپنا ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. اور وہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کل متاع دنیا قلیل، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عقیل. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر بیٹھے ہیں پروفیسر بشار صدیق اظہروی. آپ ان تینوں سے اچھی طرح واقف ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں پکے ٹھکے صوفی صاحب سے. جی حضرت، دنیا کچھ بھی نہیں، جی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا 115 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اچھا. اور متاع جو ہے اس کا 21 مرتبہ ذکر ہے. سبحان اللہ. اور یہ آج کا جو ٹائٹل ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ صرف ایک آیت ہے جس میں کل کا لفظ ہے. ویسے 20 آیات اور ہیں. ٹھیک. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے. ٹھیک. اور اس موقع پر کچھ لوگوں میں خوف آیا کہ کیا بنے گا، یہ کاروبار سارے دنیا میں رہ جائے گا، یہ باغات سب. تو پھر اس موقع پر اللہ نے فرمایا کل اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو فرما دیجئے متاع دنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے. اچھا، متاع جو ہے یہ برتنے کے سامان کو کہتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے دنیا میں جانا ہے اور وہاں الہین متاعن الہین وقت مقررہ تک وہاں برتنا ہے. اور یہ برتنا طویل بھی ہو جاتا ہے، قلیل بھی ہو جاتا ہے، جتنی عمر کے حساب سے چلے گا انسان. متاع کو برتنا کہتے ہیں یا برتن کہتے ہیں؟ برتن، متاع دنیا کا مال و متاع. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اتدر من مفلس، مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مفلس وہ ہے لا درہم لہو ولا متاع لہو. مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم دینار نہ مال و متاع ہے، برتنے کی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ ایک دنیا کا سودا جو ہے یہ چند روزہ ہے. بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے، سرکار کائنات کی ہر بات خوبصورت ہے، ساری حدیثیں خوبصورت، اور کمال سے کمال ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، یہ ریوڑ، یہ اونٹ، یہ مال و متاع، یہ باغات کس کے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ہمارے ہیں. اچھا فرماؤ ایک بات بتاؤ کہ لوگ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، دوسروں کے مال کی حفاظت نگہبانی کرتے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ سے ہر بندہ اپنے مال کی نگہبانی کرتا ہے. ہم اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ابھی تم فوت ہو یہ مال کس کا ہے؟ اس کے یہ تو وارثوں کا ہے. میں تم وارثوں کے مال کی نگہبانی کر رہے ہو، تمہارا مال کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے رب کی راہ میں آگے خرچ کیا ہے. اور آقا نہیں فرماتے جب انسان مرنے لگتا ہے کہ اتنا فلانے کا، اتنا فلانے کا، اتنا فلانے کا، فرمایا تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کا جتنا وہ لے لے گا، تیرا وہی مال ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت پیش کیا گھر بانٹنے کے لیے، تو تعلیم کے لیے، ہماری راحت کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا بنا گوشت کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ختم ہو گیا ہے، یہ بچ گیا ہے. فرمایا نہیں، اس کو ایسے کہو سارا بچ گیا، یہ ختم ہو گیا ہے. پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دی وہ بچ جاتا ہے،
اور جو رہ جاتا ہے وہ دنیا کھا لیتی ہیں یا لوگ آپ خود کھا ہائے لیتے ہائے 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 ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے قلیل فرمایا کہ چند روزہ ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر عقیل صاحب، جی جی ابراہیم بن ادم کا واقعہ یاد آ گیا حضرت نے جو فرمایا اس سے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی وہ جو ہوتے ہیں رجال الغیب میں سے تھا، بعض کہتے ہیں خضر علیہ السلام تھے، کہ ابراہیم بن ادم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بادشاہ بن کے محل میں، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہو، میں نے رات گزارنی. وہ کہتا ہے بھائی کدھر آ گئے ہو؟ کہتا ہے سرائے میں آیا ہوں. وہ کہنے لگے جناب یہ تو بادشاہ کا محل ہے، تمہاری عقل ہے؟ اس نے کہا جناب آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ انہوں نے کہا میرا والد، اس سے پہلے میرا دادا، اس سے پہلے پردادا. آپ کے بعد کون ہوگا؟ میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. انہوں نے کہا یہ سرائی تو ہے، یہاں تو کسی کو ٹھہرنا ہی نہیں. جی اچھا غازی صاحب دیکھیے، متاع دنیا کے الفاظ ہیں. متاع بالکل ایک سامان برتنے کی چیز، اشارہ ہے کہ یہ فنا ہو جانی ہے. اور دنیا ادنا کی تانیث ہے. ادنا کس کو کہتے ہیں؟ اور جو ہے ہی ادنا کی تانیث، اس کی ایک ریئلٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کریم. اور پھر متاع دنیا کے حوالے سے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر لہو و لعب، متاع الغرور، یہ جملے استعمال کیے ہیں کہ یہ فخر کرنے کا سامان ہے اولاد پر، بیٹوں پر. اچھا دوسری بات، وہ جب یہ آپ نے آغاز میں حدیث پڑھی تھی کہ کن فی الدنیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں رہو. حدیث کے اس جملے سے ترک دنیا کی ممانعت آ رہی ہے. اور کأنک غریب او عابری سبیل، جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر، اس سے غرق دنیا کی ممانعت آ رہی ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح بڑے پیارے انداز میں کی ہے. کہتے ہیں کہ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے. اور نبی پاک نے کن فی الدنیا، تو دنیا میں رہے، دنیا تیرے اندر نہ رہے، تیرے اندر خالق دنیا رہے. اور یہی وجہ غازی صاحب کہ جب دو بندے ہوتے نا، ایک ابن الدنیا ایک ابن الاخرہ، حدیث کے یہ جملے ہیں. بہاؤالدین زکریا ملتانی والا یاد آ گیا نا، کہ سونے کے پائے تھے ان کی 4 پائیوں کے، تو کسی کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہے اتنا سونا چاندی. انہوں نے کہا یہ دل نہیں، ہم نے دل کے باہر رکھا ہوا ہے اس کو. غازی صاحب یہی وجہ ہے کہ جب دو لوگ ہیں، ایک دنیا کی محبت جن کے دلوں میں ہے، دنیا برتنا کوئی غلط کام نہیں، دنیا میں کام کرنا، جو معاملات زندگی جو شریعت نے متعین کیے ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی اصول سکھایا گیا ہے، یہی مقصد تخلیق ہے، ایکم احسن عملا. لیکن دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا دار ہیں، ایک وہ جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے. دونوں نے جب دنیا سے جانا ہے تو جو جس کے دل میں دنیا بستی وہ پشیمان ہوگا، رنجیدہ ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، تو وہ مسرور ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. آیت مبارکہ کیا ہے کہ وہ ہوگا کہ اب جا اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے؟ یہ حدیث ہے. نہیں قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کی تشریح میں یہ آتا ہے نا کہ کیا ہے وہ 30ویں پارے کی ہے، ہاں نفس المطمئنہ ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ. اچھا آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ دنیا کے 3 حصے ہیں، ایک مومن کے لیے، ایک منافق کے لیے، ایک کافر کے لیے. مومن جو ہے دنیا کو زاد راہ بناتا ہے، منافق اس سے زیب و زینت حاصل کرتا ہے، اور کافر اس سے نفع اندوز ہوتا ہے. وہی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اچھا آپ دیکھیے قید میں جب بندہ ہوگا اس کو جب راحت ہوتی ہے یا جب چھوٹ جائے گا جب راحت ہوتی ہے.
سرائے کے حوالے سے امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا ہے اللہ کے پیارے نبی آپ کو اللہ نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر عطا کی ہے، بتائیے دنیا کی حقیقت کیا ہے، طویل عمر آپ نے پائی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مجھے تو ایک سرائے کی طرح لگی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ دوسرے سے نکل گیا۔ جی بشارت ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت امام جعفر صادق جا رہے تھے تو ایک غیر مسلم بھی جا رہا تھا، تو اس نے کہا جناب یہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، آپ کا لباس بھی اتنا اعلیٰ، سواری بھی بہت اچھی، کھاتے بھی آپ مجھ سے اچھا ہیں، ہماری حالت دیکھیے کس مصیبت میں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم آخرت کی حالت دوزخ کا عذاب دیکھو تو پھر تم اس پہ رش کرو کہ یہ بہت اچھی تھی، اور مجھے جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا نعمتیں ان کے مقابلے میں دیکھو تو واقعی پھر ہوگا کہ یہ قید خانہ ہے اس کے مقابلے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائی صاحب قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ ایسی روایات اور آیات ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کی رنگینیوں سے رغبت نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجب ہے انسان پر کہ وہ آخرت کے گھر کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ دھوکے والے گھر کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس کے لیے لڑائی وہ کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں، اور اس کے لیے کوشش وہ کرتا ہے جس کو یقین نہیں، اس کے لیے حسد وہ کرتا ہے جس کو عقل نہیں، اور فرمایا کہ اس کے لیے پریشان وہ ہوتا ہے جو جاہل ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ دنیا تو اس کپڑے کی طرح ہے کہ جو سارا پھٹ چکا ہے، ایک دھاگے کے ذریعے جڑے ہوا ہے اور وہ دھاگا کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے جو بات فرمائی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس کی دو طرح سے تشریح کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بندہ مومن یہاں تکالیف میں ہے، مصائب میں ہے، تو یہ اس کے لیے قید خانہ ہے، اخروی نعمتیں اس کو عطا کی جائیں گی، اور اگر وہ یہاں خوشحال ہے بھی تو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں اسی حدیث کے تحت ایک واقعہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل خاموش رہتے تھے اور دنیا کے ساتھ بھی ان کی اتنی رغبت نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ شاگرد تھے اور وہ علیحدہ ان کی کلاس لگاتے تھے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر۔ جب والد فوت ہوئے تو 80 درہم چھوڑے اور ایک مکان چھوڑا، تو حضرت داؤد میں طائی ان کے مزار پہ گیا ہوں۔ جی 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 ان کا مزار اوپر، شاید آپ تشریف لے گئے ہوں، بغداد شریف میں اوپر جا کے ہے۔ جی حضرت داؤد طائی نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کے لیے یہ 80 درہم کافی ہیں، اور ایک مکان جو اس کی ایک منزل پر بیٹھے وہ ٹوٹ گئی تو دوسری پر چلے گئے، اور اسی طرح دنیا سے بالکل بے رغبت رہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ بزرگوں نے جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، اسی انتقال کے وقت ان کو بعد بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوڑتے جا رہے ہیں اور خوش ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی قید خانے سے چھوٹ کر آیا ہوں، دنیا میرے لیے قید خانہ تھی اور اس سے بھی میں آزاد ہو کر آخرت کے گھر کی طرف آیا ہوں۔ صحابہ کرام جن کی براہ راست بارگاہ رسول سے تربیت ہوئی تھی، اسی طرح اہل بیت کرام ان کی زندگی کے 20 واقعات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے تو آپ نے بار بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے اس فرمائش کا، خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنی قیامگاہ مجھے دکھائیں جہاں آپ رہتے ہیں، اور وہ اس بات پر ہچکچاہٹ کا محسوس کرتے تھے۔ جب بار بار انہوں نے اصرار کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ جب وہاں دیکھا کہ ہے کیا، ایک ڈھال ہے، تلوار ہے اور کجاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور آپ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ بس اتنا سا سامان ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین زندگی کی راحت کے لیے یہ سامان کافی ہے، تو میں اپنی دنیا کے لیے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اے ابو عبیدہ دنیا کے مال و دولت نے بہت سارے لوگوں کو بدل دیا، لیکن آپ کی ذات میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں بے سر و سامانی کی کیفیت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کافر جو مزے لوٹ رہے ہیں وہ دنیا کے اندر ہی لوٹ لیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وہ کچھ عطا کیا ہے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی جب دنیا سے گئے ان کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ روتے تھے
جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں موت کے ڈر سے نہیں روتا، موت تو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کا، میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ دنیا کے اندر اتنا سامان اکٹھا نہ کرنا کہ آخرت کی طرف تمہارے لیے سفر دشوار ہو جائے، جو بوجھ ہلکا ہوتا ہے اس کا سفر آسان ہوتا ہے۔ اب یہاں محدثین نے لکھا کہ سامان تھا کیا جس پہ وہ رو رہے تھے؟ مٹی کے چند برتن تھے اور ان کے کچھ کپڑے تھے جن کو دیکھ کر وہ بار بار روتے تھے کہ میں نے یہ دنیا کا سامان اکٹھا کر لیا ہے، اب اس کو اٹھا کر میں آخرت کی طرف سفر کیسے کروں گا۔ وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نیچے رکھی ہوئی تھی اینٹ بنا کے سرہانہ، تو حکم ہوا کہ یہ بھی تو تم نے دنیا رکھی ہوئی ہے نا، انہوں نے وہ بھی نکال کے سر کے نیچے سے پھینک دی۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری کے واقعات آدمی پڑھے تو آدمی حیران ہی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ تھے جن کے واقعی قلب و نگاہ میں دنیا کی حیثیت پر ایک آنکھ ہی نہیں تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دل سے دنیاوی خیالات جو ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے دنیاوی محبت بھی مراد ہے۔ خیالات پر انسان کی گرفت نہیں ہے، ٹھیک، یہ ویوز ہیں ایسے کر کے، جیسے ای سی جی ہوتی ہے نا اس کی، ٹھیک سمجھ گیا، تو یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ اس پر کوئی پریشانی کا عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کبھی نماز پڑھتے خیالات میں فوجوں کی ترتیب دیتا تھا۔ تو یہ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کے پیچھے لگنا برا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس وقت دو محاذوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف سے عنایت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، شیطان روک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ سبحان میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو خیالات آتے ہیں وہ ایسے سمجھے جیسے کھانا کھائے، روٹی کھائے، اس مکھیاں جاتی ہیں، مکھیاں اڑاتا جائے، کھانا کھاتا واہ واہ واہ، بڑی اعلیٰ مثال۔ اچھا جی، نفس مطمئنہ پوچھا اللہ دیتا صاحب نے۔ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح میں بندگی کرتا ہے اور رسول پاک کی غلامی کرتا ہے۔ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و غلامی میں آ جاتا ہے اور اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے تو فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی جنتی۔ پھر نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اور ان لوگوں میں شامل فرماتا ہے جو اس کے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کے لیے انہوں نے سوال پوچھا، وہ تانیث آپ نے کیا کہ لفظ ڈرا دیا ہے؟ ادنا ہے مذکر اور اس کی مؤنث جو ہے نا اس کو دنیا کہتے ہیں۔ یہ تانیث و تذکیر عموماً یوز ہوتے ہیں اردو اصطلاحات میں، عام جملے ہیں، تو مؤنث کا ہی مطلب جو ہے نا وہی تانیث کا ہے۔ اچھا، تو مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن غازی صاحب ایک پہلو ہے کہ قرآن کریم کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس نے دنیا کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا اور اس کی حیثیت بھی ڈیفائن کی ہے۔ کہیں یہ بھی تو فرمایا نا کہ دنیا کی مثال مچھر کی طرح، وہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے مچھر کے۔ آپ دیکھیے نا کہ دنیا کے حوالے سے اسی لیے حدیث مبارکہ اور اکابرین ملت نے جو حدیث کی شروعات کی ہیں اس سے ایک زندگی کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انسان تیرے 3 دوست ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے 3 دوست ہیں؟ فرمایا بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے ایک چھوڑتا ہے ساتھ، پھر قبر تک دوسرا، پھر تیسرا وہ ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا،
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 دوست ہیں؟ فرمایا پہلا دوست ہے مال. دیکھیے انسان کتنا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنے حق مارتا ہے، انبار لگاتا ہے پیسے کے. سب سے پہلے اس کے لباس اتارا جاتا ہے، مال سب کچھ. پھر دوسرا دوست ہے اہل و عیال جو قبر تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور تیسرا دوست ہے اعمال جو کام آئیں گے معاشر میں، وہ خود اعمال ہیں تیرے، جو اعمال نہیں ساتھ چھوڑیں گے. ہم دیکھیں کہ ہم کون سی چیز کس چیز کی. اور وہ جو کیا ہے علم نافع جو ہے وہ بھی اس کا بھی فائدہ آپ کو پہنچتا رہے. علم نافع کا بھی، یہ تو صدقے کا بھی. جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد. اولاد کی تربیت کی ہوگی، نیک بنایا ہوگا. یار اقبال نے بڑی اعلیٰ بات علامہ نے فرمائی تھی، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. جی غائب صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا، وہاں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ لوگ دنیا کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں. سورہ حدید ہے، اور سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے تفاسیر میں کہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کا اسیر بن جاتا ہے. بالکل. اور اس شخص کے بارے میں جو اپنے نفس کی اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، قرآن نے کہا کہ یہ بڑا گمراہ آدمی ہے. اب کل کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو نجات پا جائیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ بندہ ان کو دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والا ان کو پکار کر کہے گا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھا. تو وہ کہیں گے کہ تو ہمارے ساتھ تو تھا لیکن تو دھوکے میں پڑا رہا، تو فریب کا شکار رہا، اور دنیا کی بے ثباتی کو تو سمجھ نہ سکا، اور اس کی محبت کی وجہ سے آج تیرا یہ انجام ہوا. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے سامنے پانی اور شہد پیش کیا گیا، جیسے ہی آپ نے منہ کے قریب کیا تو آپ رونے لگ گئے، مسلسل روتے رہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دور کرتے تھے، وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا دنیا ایک مثالی شکل کے اندر میرے سامنے پیش کی گئی ہے اور میں اس کو دور کر رہا ہوں، اور یہ دنیا مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ تو مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے. اب جو دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ اپنی قبر کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی موت کو یاد کرو، یہ لذتوں کو مٹا دیتی ہے. اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو. قبر کی سختیوں کو یاد کرو، میدان حشر کی سختیوں کو یاد کرو، پل صراط کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، دنیا سے رغبت کم ہو جائے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے، خیمس سے ایک وفد آیا اور ان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہاں جو فقراء ہیں ان کی لسٹ لے کر آنا، میں ان کو وظیفہ دوں گا. جب آپ نے وہ لسٹ پڑھی تو اس کے اندر نام تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس کے گورنر تھے. جیسے ہی آپ نے نام پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے گورنر ہیں، ان کا نام فقراء میں کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے کا ایک جوڑا ہے، جس دن وہ میلا ہوتا ہے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اس کو دھو کر سکھا کر پہن کر آتے ہیں، اور دو وقت ان کے گھر چولہا نہیں جلتا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور آپ نے ایک خط لکھا اور خط کے ساتھ کچھ رقم کی تھیلی بنا کر ان کو بھیجی اور فرمایا کہ آپ اپنی اس کو استعمال میں لیں. اب وہ خوش نہیں ہوئے سعید بن عامر، رونے لگ گئے. تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا امیر المومنین کا وصال ہو گیا، آپ اس طرح رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت ہے. پوچھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو گئی؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت. تو پوچھا کیا بڑی مصیبت ہے؟ فرمایا میری آخرت برباد کرنے کے لیے دنیا میرے گھر میں گھس آئی، دنیا ہمارے گھر میں گھس آئی ہے، اب تم میری مدد کرو. اور اس تھیلی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر اسی وقت انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دی. تو یہ بات ہے کہ انسان پتہ ہے یہی سعید تھے جن کی شکایت پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ تو کتنا عرصہ بے ہوش رہتے ہیں. تو آپ نے بلا کے پوچھا سعید تمہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب حضرت خبیب کو پھانسی دی جا رہی تھی، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، میں وہاں موجود تھا. کبھی کبھی جب وہ خیال آتا ہے تو منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، ان کی تکلیف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھ پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اپنی ذات میں 6 چیزیں پیدا کر لی، اس نے جنت کی طلب اور جہنم سے بچنے کا حق ادا کر دیا. عبادت کرے یوں کہ اللہ کی پہلے معرفت حاصل کرے، پھر اس کی عبادت کرے. پہلے شیطان کو پہچانے، پھر اس سے رک جائے.
پھر اسی طرح پہلے حق کو پہچانے پھر اس کے پیچھے چلے، باطل کی معرفت حاصل کرے پھر اس سے رک جائے، دنیا کو پہچان کر اس کو چھوڑ دے اور آخرت کو پہچان کر اس کی طلب میں لگ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی ترغیب دی کہ آخرت کے گھر کی طرف زیادہ رغبت رکھو جو دائمی گھر ہے اور ابدی گھر ہے۔ فرمایا کہ انسان کی غفلت پر حیرانگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ تھا جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، اور وہ جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا آگے بھیجا اور وہ صدقہ کر دیا جو اللہ کے ہاں پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دور حاضر میں پہلا دور سادہ تھا، اتنے تعیش کے سامان بھی نہیں تھے، اور اس وقت جو تھی دنیا کی رنگینیاں اتنی نہیں تھی۔ اب ماڈرن دور میں تو آپ کو پتہ ہے جب سے یہ انٹرنیٹ، یہ ٹی وی، یہ معاملات آئے، گناہ کے راستے اور بڑھ گئے۔ اب اس سے کیسے آدمی نکلے؟ آج کے نوجوان نسل کو ذرا بتائیں نا، اب پریکٹیکل ہم آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، جہاں یہ دنیا کو متاع قلیل فرمایا گیا ہے، وہیں اس دنیا کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فرمایا گیا، ٹھیک، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھا، اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کی، مال اولاد کی، گھوڑوں کی، فصلوں کی محبت بھی رکھی ہے، لیکن ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ ذالک متاع حیات دنیا، یہ دنیا کا سودا ہے۔ مین چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ سورۃ توبہ کی آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کانوا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، یہ 8 چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب 8 چیزوں کو ہونا برا نہیں ہے، یہ ہونا جائز ہے، لیکن آگے احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلہ، اگر ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد غالب آ گئی ہے تو پھر یہ نقصان دہ ہے، اور اگر یہ محبتیں مغلوب ہیں تو پھر یہ نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اسی لیے یہ نظام سسٹم سارا بنایا ہوا ہے۔ تم نے راکب بننا ہے، مرکب نہیں بننا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع، یہ مسلم کی حدیث ہے 3649، پوری دنیا متاع ہے، وہ خیر متاع دنیا اور میرۃ الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، وہ نیک بیوی کے ساتھ نیک اولاد، صالح اعمال، آخرت کی محبت اور نبی علیہ السلام کے عقیدہ ختم نو پر عقیدہ ہے جی، اور آخرت کی تیاری، یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ کر ہو سکتی ہیں۔ جیسے مرغابی پانی پہ رہتی ہے، اپنے پروں کو پانی لگنے دیتی، بندے منہ میں ایسے دنیا میں رہتا ہے، علائشہ نہیں لگنے دیتا، لیکن جب تک اس کے پاس دنیا نہیں آتی عاجز ہوتا ہے۔ قارون کا واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ وہ کیا ہے فارسی کا شعر ذہن میں کہ کار دریا تختہ بندم کردائی، درمیان کار دریا تختہ بندم کردائی، بعد می گویم کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، مجھے پھینک دیا دریا کے اندر اور پھر کہا ہوشیار رہنا، یہ کپڑے گیلے نہ ہو۔ اچھا، قارون جو تھا بڑا عاجز، متواضع اور با اخلاق آدمی تھا اس وقت جب غریب تھا۔ اچھا، ہاں جی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اچھا اچھا، یسہر کا بیٹا تھا، اچھا، اور یہ شروع میں بڑا متواضع اور نیاز مند اور با اخلاق اور اچھے ملنے، جب اس پر دولت آئی تو متکبر ہو گیا۔
اب دیکھیں کہ حامان جو تھا یہ بھی ایک عام آدمی تھا، اس کو فرعون نے اپنا وزیر اطلاعات بنا دیا، جہاں سے شراب ملتی تھی پی لیتا تھا، بڑا شرابی قسم کا آدمی تھا وہ۔ اچھا، اب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر فرمایا کہ تم اللہ کو ایک مانو، تمہیں پیکیج دیتے ہیں خوبصورت، تم ہمیشہ جوان رہو گے، حکومت تیرے پاس رہے گی، بغاوت نہیں ہوگی، تو ہی اپنی تخت پر بیٹھا رہے گا۔ تو پھر اس نے اپنے وزیر اطلاع سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہنا چھوڑو، ابھی تم معبود اور پھر بندے بن جاؤ گے، تیری شان کام ہو جائے گی۔ تو غلط وزیر اطلاعات کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جب دولت دیتا ہے تو ساتھ انکساری کی جب نعمت عطا فرماتا ہے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ دیتے چلے جا رہے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ اور جناب سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا سامان دے دیا۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں نا سارا گھر دے دیا تو ختم ہو گیا کام، نہ اللہ پاک نے ان کی محبت ایسی قبول فرمائی، سارا گھر دے دیا اور رب کائنات ساری حکومت ان کو دے دی، قیامت تک ان کا نام گونج رہا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 درخت لگے ہوئے بہترین کھجوروں کے اجوا کے باغ، اور سارے اللہ کی راہ میں، جنہوں نے مال و زر سے محبت نہیں کی، کمایا ضرور ہے لیکن اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں دو، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 8,000 میں 4,000 دے دیے۔ اب اس 4,000 کی برکت کیا ہوئی کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، دو بیویاں تھیں ان کی، دو بیویاں تھیں، دونوں میں سے ہر ایک کو 1/8 میں سے 1,20,000 ملا تھا، اللہ کی راہ میں دیا۔ نہیں، وہ سونے کی اینٹیں کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء نے آپس میں کی، وہ یہ کام کرتے کہتے تھے، ہیں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتی ہے۔ وہ محبت نہیں کرتے ان چیزوں سے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دنیا دل میں تھا، اس لیے وہ ساری چیزوں کو ثانوی سمجھ کے یہ پریفرنس دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا عروج دیا ہے کہ دنیا میں دولت دی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں لوٹا دی۔ اچھا ڈاکٹر اپنا عقیل، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ غرباء کو کھانا کھلاتے ہیں نا رزق حلال سے، ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے رزق میں برکت ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ غازی صاحب لنگر جاری کرتے ہیں، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے میں نے 2 بندوں کو بڑے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ڈھونڈ نہیں سکا۔ ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور فقیر ہو گیا ہو، اور دوسرا جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو۔ دنیا دیکھ لے، 9 صدیوں سے ایک سید زادے کا لنگر لاہور میں چل رہا ہے، دیکھ لیں، بغداد شریف میں ابھی آپ ہو کر آئے ہیں۔ اچھا غازی صاحب، حقائق دنیا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین کھانا شہد ہے، کس سے ملتا ہے؟ بہترین لباس ریشم کا ہے، کس سے ملتا ہے؟ بہترین خوشبو مشک ہے، کس سے ملتی ہے؟ بندے غور تو کر، تو کن چیزوں کی طرف چل رہا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ جن کے تو بہترین سمجھ رہا ہے وہ آئی کہاں سے؟ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص 3 حسرتیں لے کر مرتا ہے، ایک یہ کہ وہ جمع شدہ مال سے سیر ہوتا لیکن ہو نہ سکا، دوسری بات یہ کہ وہ اپنی تمام امیدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا لیکن پہنچا نہ سکا، تیسرا یہ کہ وہ کچھ زیادہ راہ بھیجتا لیکن بھیج نہ سکا۔ اچھا، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے میں تیرا رب صرف رب نہیں ہوں، کریم بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پطرس بخاری پاکستان کا نمائندہ تھا UNO میں، بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے پطرس بخاری، پرنسپل بھی رہے گورنمنٹ کالج کے، بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد اور علامہ اقبال کے ہم اثر بھی رہے۔ تو پطرس بخاری عاشق بٹالوی کہتے ہیں جب وہ مجھے وہاں تھے UNO میں، تو آخری مرنے سے کوئی 3 ماہ پہلے ملنے آئے لندن، تو میں نے کہا سر بتائیں زندگی، انہوں نے کہا یار ساری بیکار چلی گئی، اتنے بڑے عہدے، اب آ کے پتہ چلا ہے کہ زندگی تو ساری بیکار ہی گئی۔ آخر میں حسرت آدمی کو ہوتی ہے، مطمئن وہی ہے، وہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ پیغام آ جائے بس یہ ٹھیک ہے۔ جی غازی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان دے رہا ہے۔ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے، وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ جی غازی صاحب، لقمان حکیم جن کی دانائی اور فراست کا بڑا ذکر قرآن مجید میں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ جب سے تو دنیا میں آیا ہے تیری پیٹھ دنیا کی طرف ہے اور چہرہ آخرت کی طرف ہے، تو بتا کہ دنیا تو آہستہ آہستہ تجھ سے دور جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے، تو اب تو بتا کہ تجھے دنیا کو ترجیح دینی چاہیے یا آخرت کو؟
کیونکہ جو قریب آ رہا ہے ترجیح تو اس کو دینی چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی کہ دنیا سے محبت آخرت کو نقصان دیتی ہے, آخرت سے محبت دنیا کو نقصان دیتی ہے, لیکن باقی رہنے والی چیز کو, فانی چیز پر ترجیح دینی چاہیے. دنیا کا نقصان گوارا کیا جا سکتا ہے, اپنی آخرت کو نقصان نہیں دینا چاہیے. دنیا بھاگتی جا رہی ہے, آخرت قریب آتی جا رہی ہے, تو جو قریب آ رہی ہے اس کی پرواہ نہیں, جو بھاگتی جا رہی ہے اس پہ. ایک واقعہ چھوٹا سا, آدھا منٹ ہے, آدھا منٹ. ٹھیک. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کسی حضور بیان نامہ لکھ دے, یہ تفسیر البیان میں اسی کل متاع دنیا کے حوالے سے آتا ہے. اچھا بسم اللہ. تو آپ فرمانے ہیں کہ ایک فریب خوردہ دوسرے فریب خوردہ سے بلڈنگ خرید رہا ہے اور وہ ویرانے میں جگہ بنا رہا ہے. اس کے ایک کنارے پہ موت ہے, ایک کنارے میں قبر ہے, ایک کنارے میں حشر ہے, اور ایک کنارے میں جنت ہے, دوزخ ہے. اب تو دیکھ لے کہاں جانا ہے, جنت میں جانا ہے, دوزخ میں جانا ہے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہبازی. آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر کیلا آپ کا بھی, پروفیسر بشارت آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے روزانہ نماز عشاء کے بعد 111 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنے کا معمول بنا لینے سے انسان ہر قسم کے حسد اور حاسد سے بچ جاتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر وہ شخص ہے جو سخاوت کرتا ہے, اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو حیا کا دامن تھامے رکھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.